اگر آپ اس ویڈیو کو ہندو مسلم دنگے سمجھ کر دیکھنے آئے ہو تو ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہو، لیکن اگر آپ ریپ کو ایک سیریس کرائم سمجھتے ہو تو آئیے اجمیر 92 کی حقیقت جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حال ہی میں ایک بالی ووڈ مووی ریلیز ہوئی جس کا ٹائٹل اجمیر 92 رکھا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مووی مسلمانوں کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا مووی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے اسلاموفوبیا پوری دنیا میں پیک پر ہے، تو بالی ووڈ اس ٹرینڈ کو کیسے جانے دیتا؟ اس لیے بالی ووڈ نے لگاتار اسلاموفوبک موویز ریلیز کرنا شروع کیا۔ پہلے کشمیر فائلز، پھر کیرلا سٹوری، پھر 72 ہورے اور اب اجمیر 92۔ کشمیر فائلز کشمیر کے مسلموں کے خلاف، کیرلا سٹوری کیرلا کے مسلموں کے خلاف، 72 ہورے آل اوور پوری مسلم کمیونٹی کے خلاف، اور اب اجمیر 92 اجمیر کے چشتیوں کے خلاف۔ مگر اجمیر 92 ان سب سے کچھ الگ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اجمیر 92 ان سب سے کیسے الگ ہے؟ اجمیر 92 جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ 1992 میں اجمیر میں ہونے والا ایشیا کے سب سے بڑے سیکس سکینڈل کو فلمایا گیا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے اس بندے نے، جس کا نام فاروق چشتی ہے، اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر، جن کا نام نفیس چشتی اور انور چشتی ہے، ایک ریل کیمرہ کی مدد سے 250 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پھنسا کر اتنے بڑے سکینڈل کو انجام دیا۔ اس کی شروعات صوفیہ سیکنڈری اسکول سے ہوئی، جب فاروق چشتی نے صوفیہ سیکنڈری اسکول کی ایک لڑکی کو اپروچ کرنا سٹارٹ کیا۔ فاروق چشتی روز اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، پھر تھوڑے ہی دنوں بعد وہ لڑکی بھی فاروق چشتی سے پیار کرنے لگی۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ فاروق چشتی نے ایک دن اس لڑکی کو اپنے فارم ہاؤس پہ بلایا، وہیں پر فاروق چشتی نے ریل کیمرہ کی مدد سے اس لڑکی کی کچھ نیوڈز کھینچی۔ سارے سکینڈل کی شروعات یہی سے ہوئی، جو کہ بعد میں تبدیل ہو کر ایشیا کا سب سے بڑا سکینڈل بن گیا۔ فاروق چشتی نے ریل کیمرہ سے نیگیٹو نکال کر اس لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کیا۔ اس نے اس لڑکی سے بولا کہ اگر تم نے کبھی بھی میرے بارے میں کہیں پہ بھی بات کی تو میں تمہاری نیوڈز کو وائرل کر دوں گا۔ اس کے ساتھ فاروق چشتی نے اس لڑکی سے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ بھی کی، جس کی وجہ سے اس سارے سکینڈل کی شروعات ہوئی۔ وہ ڈیمانڈ کیا تھی؟ فاروق چشتی نے اس لڑکی سے یہ ڈیمانڈ کی کہ تمہیں اپنی ایک فرینڈ کو میرے فارم ہاؤس پہ لے کے آنا ہے۔ جب یہ لڑکی اپنی ایک فرینڈ کو اس فارم ہاؤس پہ لے کے آئی تو اس کے ساتھ بھی سیم وہی ہوا جو پہلی والی کے ساتھ ہوا تھا، یعنی اس کی بھی نیوڈز کھینچی گئی اور اس کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر فاروق چشتی نے اس لڑکی سے سیم ڈیمانڈ کی کہ تمہیں اپنی ایک فرینڈ کو میرے فارم ہاؤس پہ لے کے آنا ہے، اس کے بعد میں تمہاری نیوڈ فوٹوگرافس کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ ایسے پیرامڈ اسکیم کی طرح گرلز اس سکینڈل میں پھنسنے لگی۔ ہر کسی لڑکی سے سیم ڈیمانڈ یہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ یہ چین 250 سے زیادہ لڑکیوں کو اپنے لپیٹ میں لے لی۔ ان میں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ہندو لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ نفرتی چنٹوؤں نے اس کو کمیونل اینگل دینا شروع کیا۔ ان لڑکیوں کی لائف کا سب سے ڈارک سمے یہی تھا، کیونکہ فاروق چشتی اور ان کی گینگ کو جب بھی ان لڑکیوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ ان کو اپنے فارم ہاؤس پہ بلا کر ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے۔ اس کو سیکس نہیں بول سکتے، اس کو ریپ بولیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 50 سے زیادہ لڑکیوں نے بار بار ہیریس ہونے کی وجہ سے خودکشی کی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے سکینڈل کو انجام دیتے وقت کسی کو اس کے بارے میں خبر کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں تک کہ ان میں سے کسی بھی لڑکی نے کبھی بھی اس کے خلاف کمپلین نہیں کی۔ اس کی مین وجہ ہے پولیٹیکل پاور۔ اب پلیز دھیان سے سمجھنا، فاروق چشتی جو کہ اتنے بڑے سکینڈل کا ماسٹر مائنڈ تھا، وہ اس وقت اجمیر یوتھ کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا۔ نفیس چشتی جو کہ اس سکینڈل کا دوسرا ماسٹر مائنڈ تھا، وہ اس وقت اجمیر انڈین نیشنل کانگریس کا وائس پریزیڈنٹ تھا۔ اور انور چشتی جو کہ اس سکینڈل کا سب سے بڑا ہیلپر تھا، وہ اس وقت اسی اجمیر کی پولیٹیکل پارٹی کا جوائنٹ سیکریٹری تھا۔ یہ تینوں اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آتے تھے، اسی لیے ان کے بارے میں کوئی کمپلین کرنا تو دور، ان کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اور اس سکینڈل میں ان تینوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے۔ لوکل نیوز پیپر دینک نوجوت کے ایک جرنلسٹ مدن سنگھ نے پہلی بار اس سکینڈل کو رپورٹ کیا۔ اس نے اپنی رپورٹ میں 20 ریپسٹس کا نام پبلک کیا جو کہ اس سکینڈل میں شامل تھے۔ اس نے ایویڈنس کے طور پر کچھ لڑکیوں کی نیوڈ فوٹوگرافز کو بھی پولیس اسٹیشن میں سبمٹ کیا۔ اس رپورٹ نے پہلی بار اس سکینڈل کے خلاف ایف آئی آر کاٹا۔ مدن سنگھ کے رپورٹ کے مطابق اس سکینڈل کی خبر پولیس سے لے کر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تھی، لیکن کوئی بھی چشتیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ چشتی فیملی اجمیر میں بہت ہی اسٹرانگ فیملی ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد مدن سنگھ پر رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا گیا، جس میں اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی، لیکن یہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد مدن سنگھ کو ہاسپٹل کے اندر سیکیورٹی کے باوجود مار دیا گیا۔ اس سے آپ فاروق چشتی کے پولیٹیکل پاور کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ پھر جب ان لڑکیوں کی نیوڈ فوٹوگرافز پبلک میں پھیلنا شروع ہوئے، پھر لوگوں نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا شروع کیا۔ جب اس سکینڈل کی چرچا پورے اجمیر میں ہونے لگی، تب وہاں کے مسلمانوں نے اس کو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش قرار دی۔ تم لوگ ہماری قوم کو بدنام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پھر سپٹمبر 1992 میں اس کیس سے جڑے 18 ریپسٹس کو کورٹ میں عمر قید کی سزا ہوئی۔ پھر 2001 میں راجستھان ہائی کورٹ نے ان میں سے 4 لوگوں کو رہا کیا۔ پھر 2007 میں اجمیر فاسٹ ٹریک کورٹ نے فاروق چشتی کو سزا یافتہ ڈکلیئر کیا، اور پھر 2013 میں ہائی کورٹ نے اسے کچھ ٹائم کے لیے ریلیز کیا۔ ریٹائرڈ ڈی جی پی امندرا بھردواج نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ بولا کہ فاروق چشتی نہ صرف سوشلی بلکہ فائنانشلی بھی بہت اسٹرانگ تھا، جس کی وجہ سے ریپ وکٹمز کے لیے اور بھی ڈیفیکلٹی ہوئی اس کے خلاف کمپلین کرنا۔ سپریم کورٹ کی نظر انفارچونیٹلی اس وقت اس کیس پر پڑی جب وکٹمز اپنے سوشل سٹیٹس کو بچانے میں لگ گئے تھے۔ وکٹمز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی لائف کا یہ ڈارک سچ کورٹ میں اچھالا جائے، اس سے ان کی فیوچر لائف افیکٹ ہوتی۔ اب مین بات پر آتے ہیں کہ کیا اس حیوانیت کو ریلیجن کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
क्योंकि फारूक चिश्ती जैसे हर धर्म, हर कंट्री और हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लामिक लॉ के मुताबिक रेपिस्ट्स की सजा इतनी दर्दनाक है कि रेप के बारे में सोचने वाले की भी रूह कांप जाए। अब जो लोग इस स्कैंडल को इस्लाम या मुस्लिम्स के साथ जोड़ते हैं वो इंडिया की रेप स्टेट्स को गूगल करके देख ले। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में हर साल 31,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, जो कि डेली 86 केसेस होते हैं। इंडिया में इतने केसेस रिपोर्ट होने पर भी रेपिस्ट्स को डिजर्विंग सजा नहीं मिलती। यही वजह है कि लड़कियों के खिलाफ क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस्लाम में रेपिस्ट्स की सजा स्टोन टिल डेथ है। इसका मतलब उस जानी को तब तक पत्थर मारते जाए कि जब तक वो मर ना जाए। कुछ साल पहले ऐसे ही मास स्कैंडल में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें बाबा राम रहीम और बाबा बिल्लू राम इलियास आरमपुरी और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। बाबा राम रहीम को CBI ने 25 अगस्त 2017 को रेप केस में पकड़ा। बाबा आरमपुरी को भी रेप केस में अरेस्ट किया गया। अब अगर कोई इन रेपिस्ट बाबाओं को हिंदू धर्म से जोड़ने लगा तो क्या सारे हिंदू इसमें शामिल है? हरगिज नहीं। इसी तरह चिश्तियों के स्कैंडल में मुस्लिम या इस्लाम शामिल नहीं। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बात की कि रेपिस्ट्स को धर्म से जोड़ना हरगिज अक्लमंदी नहीं। हमारे मुताबिक रेप की असल वजह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेपिस्ट्स के खिलाफ कोई सख्त कानून न होना है। यहाँ तो रेप विक्टिम्स को ही डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो केस कहीं उन पर ही उल्टा ना पड़ जाए। रेपिस्ट्स को एनकरेज करना हमारी नेशनल मीडिया से सिखाया जाता है। यकीन नहीं आता तो बिल्किस बानो का ही केस देख लो। बिल्किस बानो की रेपिस्ट्स को ऊंची जात का बताकर उनका वेलकम कुछ इस तरह किया जाता है कि जैसे वो ओलंपिक मेडल लेकर आए हो, और ये सारे हिंदू थे। फाइनल बात इतनी समझ लो कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। बाय।